مسافروں کے احتجاج کی پرواہ کیے بغیر عصمت دوڑنے والے انداز میں متحرک تھا۔ اسی بھاگ دوڑ میں کچھ دیر کے لیے ڈرائیور عصمت کی نظر سے اوجھل ہو گیا۔ عصمت نے بے قراری سے ہر جانب نگاہ ماری، مان وہ شیشوں کی دوسری جانب سائیڈ واک پر نظر آیا جہاں نجی گاڑیاں، کیبس اور سرکاری لیموزین کھڑی تھیں۔ عصمت نے دوڑ لگائی۔ ڈرائیور ایک سیاہ رنگ کی لنکن سیڈان کے کھلے ہوئے دروازے کے قریب تھا۔ لنکن کے شیشے بھی سیاہ رنگ کے تھے۔ ڈرائیور! عصمت دہاڑا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ لنکن اسٹارٹ حالت میں تھی۔ وہ اب باقاعدہ دوڑ رہا تھا۔ اپنا نام سن کر ڈرائیور پلٹا۔ عصمت کو جھپٹتے دیکھ کر اس کی آنکھیں دہشت سے پھٹ پڑیں۔ ہاتھ میں موجود بیگ اس نے سینے سے چپکا لیا اور کھلے دروازے سے لنکن میں کود گیا۔ عصمت زخمی درندے کے مانند غرایا اور آخری جذب بھری۔ اس کا ہاتھ سامنے کی جانب پھیلا ہوا تھا۔ ڈرائیور کے اندر جاتے ہی لنکن کے چیختے ہوئے پہیے گھومے اور وزنی گاڑی آگے کی جانب اچھلی۔ عصمت کی انگلیوں نے ہینڈل کو چھوا لیکن دروازہ بند ہو رہا تھا اور گاڑی متحرک تھی۔ اس نے خود کو غیر متوازن ہونے سے بچایا اور گرتے گرتے بچا۔ شکار ایک بار پھر منٹوں سیکنڈوں کے فرق سے نکل گیا تھا۔ اس مرتبہ شکار ایڈم ٹریلور تھا۔ کاش رینڈی کی کال چند منٹ پہلے یا پھر دوران پرواز مل جاتی تو ٹریلور کا فرار ہونا ناممکن ہو جاتا۔ لنکن ٹریفک میں گم ہو گئی۔ دو پولیس اہلکار جھپٹے اور دائیں بائیں سے عصمت کو جکڑ لیا۔ عصمت کے 30 قیمتی سیکنڈ اپنی شناخت کرانے میں ضائع ہو گئے۔ انہیں پریت دھکیل کر اس نے فل فور کلین کو کال کی۔ کیا تم نے نمبر دیکھ لیا تھا؟ کلین نے بے چینی سے دریافت کیا۔ نہیں، لیکن آخری 3 ہندسے میرے ذہن میں ہیں اور بائیں کونے پر نارنجی اسٹیکر چسپاں تھا۔ سر، لنکن گورنمنٹ ایجنسی میں رجسٹرڈ ہے۔ ابھی اور اگلے حصے کے درمیان شیشہ حائل تھا جس کے باعث ڈرائیور کو دیکھنے سے قاصر تھا۔ یہ بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ آگے پیسنجر سیٹ پر کوئی ہے یا نہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ڈرائیور نے سوال کیا۔ عقبی حصے میں پوشیدہ اسپیکرز میں سے جواب آیا، ڈاکٹر، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آرام سے سفر کرو اور منزل تک پہنچنے سے پہلے کوئی بات نہیں ہوگی۔ عجیب سی آواز تھی۔ ڈرائیور پہچاننے میں ناکام رہا۔ اس نے لاک ہٹانے کی کوشش کی لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے سوچا۔ خود کو پرسکون رکھنے کی اس کی ہر کوشش ہزیمت سے دوچار ہوتی آئی تھی۔ یہ حالت اس وقت سے تھی جب سے اس نے جہاز میں عصمت کو دیکھا تھا۔ بعد ازاں امیگریشن، کسٹم، ٹنل، بس کے قریب لنکن کی طرف، گویا وہ کوئی شکاری بھیڑیا تھا۔ ڈرائیور کے نزدیک یہ ایک کرشمہ ہی تھا کہ وہ عصمت کی گرفت سے بال بال بچ نکلا تھا۔ اب میں محفوظ ہوں۔ بھیانک خواب اختتام پذیر ہوا۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ لیکن اس نے میرا تعاقب کیوں نہیں کیا؟ کیا اسے علم ہے کہ اسمال پاکس میرے پاس ہے؟ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ سوالات نے پھر یلغار کی۔ اب اس نے سر پشت سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ جوابات اب منزل پر پہنچ کر ہی مل سکتے تھے۔ جان، مجھے یقین ہے کہ تم نے اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ کلین کچھ بے چین تھا۔ لیکن اب ہمیں ایک نہیں 2 افراد سے نمٹنا پڑے گا، بھریا اور ڈرائیور۔ کلین محفوظ لائن پر عصمت سے محو گفتگو تھا۔ سر، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن جہاں تک ڈرائیور کا معاملہ ہے ہمیں ایک بریک ملا ہے۔ وہ یہ کہ فرار ہونے کے لیے اس نے سرکاری گاڑی استعمال کی ہے۔ میں اس وقت بھی کمپیوٹر پر دیکھ رہا ہوں لیکن میں اب بھی قدرے الجھا ہوا ہوں کہ آخر وہ بھاگا کیوں۔ سر، احساس جرم کے تحت میں اس معاملے میں قطعی پر یقین ہوں۔ اسے ہیوسٹن کی مٹ بھیڑ یاد تھی۔ مجھے اس کا سامان بھی نظر نہیں آیا، یعنی عجلت کے باعث اس نے سامان کا انتظار بھی نہیں کیا۔ ایک بیگ تھا جسے اس نے نومولود کے مانند سینے سے چپکایا ہوا تھا۔ اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ عصمت نے بات ختم کی۔ 1 منٹ، کمپیوٹر کچھ کہہ رہا ہے۔ پس منظر میں عصمت نے پرنٹر کی آواز سنی۔ لنکن جو ٹریلور کو اٹھانے آئی تھی وہ ناسا کے پاس رجسٹرڈ ہے، کلین نے انکشاف کیا۔ عصمت دنگ رہ گیا۔ جان، اگر اسے بھاگنے کی ضرورت آن پڑی تھی تو کیا وہ ایسی ٹرانسپورٹ استعمال کر سکتا ہے جسے بآسانی شناخت کر لیا جائے؟ یقیناً، کیونکہ اسے توقع نہیں تھی بلکہ گمان ہی نہیں تھا کہ مجھ سے یوں ٹاکرا ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے مجھے جہاز میں دیکھ لیا تھا اور بوکھلا کر گاڑی منگوا کر عجلت میں نکلنے کی کوشش کی۔ ساتھ ہی میرے آواز دینے پر وہ بدحواس ہو کر دوڑ پڑا تھا۔ یہ اس کی آخری غلطی تھی جس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ روس میں کیا کر رہا تھا اور شریمنوف ایئرپورٹ پر بھریا سے کیوں ملا۔ عصمت نے وقفہ لیا۔ ڈرائیور کو اٹھوا لیں، وہ بآسانی زبان کھول دے گا۔ نارتھن کلین نے فیصلہ کرنے میں وقت صرف نہیں کیا۔ میں فیڈرل بولو کو الرٹ کرتا ہوں۔ کلین انتہائی قدم اٹھانے جا رہا تھا۔ بولو الرٹ کا مطلب تھا
کہ دارالحکومت سے 100 میل کے دائرے میں کسی بھی ایجنسی کی وردی پوش کے پاس ٹریولر کی تصویر پہنچ جائے گی اور احکامات کے مطابق اسے دیکھتے ہی اٹھا لیا جائے گا۔ اس دوران میں تم میرے پاس آ جاؤ، پریزیڈنٹ کو بریہ کے کیس پر بریفنگ دینی ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ کام براہ راست تم کرو، میں انہی کے ساتھ ہوں، ہم کیمپ ڈیوڈ میں ہیں۔ لنکن وسکانسن ایونیو سے ہوتی ہوئی والٹر پلیس کی طرف آ گئی۔ گاڑی کے لاک کھل گئے۔ ڈرائیور نے اتر کر ٹریولر کی سمت والا دروازہ کھولا۔ ٹریولر ہچکچاہٹ کے ساتھ اترا اور پہلی مرتبہ ڈرائیور کو دیکھا، جس کا چہرہ تاثرات سے عاری تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ سیاہ و سفید اینٹوں سے بنی عمارت کی طرف چل پڑا۔ ٹریولر بھی حرکت میں آیا۔ ڈرائیور نے گیٹ کھولا اور کہا، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ ٹریولر گھاس کے قطعے کے درمیان بنے ہوئے پختہ راستے پر چل کر داخلی دروازے تک پہنچا۔ دروازہ از خود واہ ہوا۔ ٹریولر نے اندر قالین پر قدم رکھا۔ بہت خوشی ہوئی تمہیں دیکھ کر، ڈیلن ریڈ کی آواز آئی۔ ریڈ کی آواز سن کر وہ غش کھاتے کھاتے بچا۔ گھبراؤ نہیں، ریڈ نے دروازہ بند کر دیا۔ کیا پرائس نے نہیں کہا تھا کہ میں یہاں ملوں گا؟ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ٹریولر اچانک پھٹ پڑا۔ تم نہیں جانتے کہ اس کے ایئرپورٹ پر کیا ہوا عصمت؟ میں سب جانتا ہوں، ریڈ نے قطع کلامی کی۔ میں عصمت کو بھی جانتا ہوں، اس کی نظر تمہارے بیگ پر تھی۔ ہاں، ٹریولر نے بیگ اس کے حوالے کیا اور ریڈ پیچھے کچن میں چلا گیا۔ لاجواب، بہت بڑا کام کیا ہے تم نے۔ بہترین۔ ریڈ نے تولیے کے ذریعے بیگ سے فلاسک نکال کر فریزر میں رکھ دیا۔ نائٹروجن چارج، ٹریولر نے کہنا چاہا۔ میرے علم میں ہے، چند گھنٹے باقی ہیں، تب تک ہم اسے محفوظ جگہ تک پہنچا دیں گے۔ ریڈ نے پھر بات کاٹی۔ پریشان مت ہو، بیٹھ جاؤ، میں کچھ بناتا ہوں۔ ریڈ نے گول میز کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے اسکاچ کے 2 بڑے جام تیار کیے جن میں برف کی ڈلیاں تیر رہی تھیں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر تالیفی کلمات ادا کیے اور جام بلند کیا۔ ٹریولر نے نفی میں سر کو جنبش دی اور جام اٹھاتے ہوئے کہا، میں کہتا رہا ہوں کہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ ریڈ کی بے پرواہی اسے کھل رہی تھی۔ اس نے جلدی 2-3 گھونٹ بڑھے۔ کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اتفاقی امر نہیں ہو سکتا کہ عصمت میرے ساتھ ہی سفر کر رہا تھا؟ ماسکو میں کچھ نہ کچھ وقوع پذیر ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے بریہ کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ بریہ کے ساتھ میرا نظر آنا کیا جواز رکھتا ہے؟ پھر ایئرپورٹ پر اس نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ ایک ہی وجہ ہے کہ اسے معلوم ہو گیا ہے عصمت لا علم ہے۔ ریڈ نے ٹریولر کے جام میں مزید اسکاچ چنڈیلی۔ تمہیں وہم ہو گیا ہے۔ کیا تم نہیں سمجھتے کہ ایسا ہوتا تو پوری FBI ایئرپورٹ پر تمہارے استقبال کے لیے موجود ہوتی؟ میں احمق نہیں ہوں، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن یہ کیسا اتفاق تھا؟ ٹریولر جام اٹھاتے ہوئے بڑبڑایا۔ پرائس کی بھی غلطی ہے، ریڈ نے اعتراف کیا۔ تم نے جب جہاز پر سے فون کیا تھا تو اس نے تمہیں ہدایت دی تھی۔ ایک چوک ہو گئی تھی، وہ تمہیں یہ کہنا بھول گیا کہ اگر عصمت سے مٹ بھیڑ ہو تو بھاگنے کی کوشش مت کرنا، زیادہ سے زیادہ اسے تجسس ہوگا۔ تمہارے دل میں چور تھا، بھاگنے کی وجہ سے کھیل بگڑ گیا۔ وہ اسمال پاکس کے بارے میں جان چکے ہیں، ٹریولر نے منہ بنایا۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ کوریئر کے معاملے میں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وہ تمہارے نہیں، بریہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ مجھ سے سوالات کیے گئے تو میں سنبھال نہیں سکوں گا۔ تمہیں صرف لا علمی کا اظہار کرنا ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکے گا۔ تمہارا ریکارڈ گواہ ہے کہ تم اپنی مرحوم ماں کی قبر پر حاضری دینے جاتے رہتے ہو، حتیٰ کہ پولیگراف ٹیسٹ میں وہ کچھ نہیں پکڑ سکتے کیونکہ تم بریہ کی شناخت سے بے بہرا ہو۔ تم اس کا نام تک نہیں جانتے۔ ریکارڈنگ میں تمہارے ساتھ بریہ کی جگہ کوئی عورت ہی نظر آ سکتی تھی، اور وہاں کوئی آواز نہیں ہے، صرف ایک خاموش ٹیپ ہے۔ ریڈ نے اسے سمجھایا۔ ٹریولر کچھ مطمئن دکھائی دیا۔ میں تھک گیا ہوں، آرام کروں گا، کچھ عرصے کے لیے کوئی مخل نہ ہو۔ یہ بہتر ہے، اور انتظام بھی کر دیا گیا ہے۔ 4 سیزن کے سویٹ میں آرام کرو، ڈرائیور تمہیں لے جائے گا، جتنا دل کرے وہاں رہو۔ باہر نکلتے وقت اس نے پھر ٹریولر کے عظیم کارنامے کو سراہا۔ رقم، ہوٹل میں تمہیں ایک لفافہ ملے گا، اس میں 2 نمبر ہوں گے، ایک تمہارے اکاؤنٹ کا، دوسرا زیویج میں ڈائریکٹر کا ذاتی نمبر، ریڈ نے بتایا۔ ٹریولر ہاتھ ملا کر آگے بڑھ گیا۔ چند قدم چل کر اس نے مڑ کے دیکھا۔ اہم داخلی دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ گیٹ سے باہر آ گیا۔ گاڑی ندارت تھی۔ اس نے سڑک پر دائیں بائیں دیکھا۔ گاڑی نصف بلاک دور کھڑی نظر آئی۔ وہ جتنا خیال کر رہا تھا اس سے کہیں زیادہ تھکا ہوا تھا۔ وہ نڈھال انداز میں گاڑی کی طرف چل پڑا۔ اسے تاخیر سے احساس ہوا کہ عقب میں کوئی آ رہا ہے۔ وہ پلٹا۔ آنے والا محض 2 قدم دور تھا۔ تم؟ ٹریولر بریہ کو دیکھ کر بھدک گیا۔ تمہاری یاد ستا رہی تھی۔ بریہ نے ایک قدم اور اٹھایا۔ ٹریولر کی چیخ سسکی میں ڈھل گئی۔ لمحہ بھر کے لیے اسے یوں لگا جیسے حملہ قلب ہوا ہے۔
در حقیقت بریہ کا مخصوص پتلا خنجر دل میں چھید کر گیا تھا۔ اسے اپنے خنجر اور مہارت پر کامل اعتماد تھا۔ اس نے نبضیں ٹٹولنے کی زحمت تک نہیں کی۔ طویل عرصہ ہو گیا تھا۔ خونی خنجر کی کاٹ میں فرق آتا تھا، نہ اس کی پیاس بجھتی تھی۔ ڈاکٹر ڈیلن ریڈ نے دروازہ بند کر کے ایڈم ٹریلور کو ذہن سے نکال دیا۔ وہ کچن میں پہنچا تو جنرل رچرڈسن اور ڈاکٹر کارل بائر وہاں موجود تھے۔ غارت گرتی کون مکمل تھی، البتہ چوتھا کونا اینتھونی پرائس غیر حاضر تھا۔ رچرڈسن کے ہاتھ میں سیل فون تھا۔ بریہ نے کام کر دیا ہے، اس نے سیل فون مرن کر کے اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے کام کا پکا ہے، اب نکلنے کی کرو، فلاسک کا بندوبست کر لوں، پھر چلتے ہیں۔ کارل بائر نے فریزر میں سے فلاسک نکالی، ساتھ ہی ایک کولر تھا۔ بعد ازاں بائر نے خاص طور پر بنائے گئے موٹے دستانے ہاتھوں پر چڑھائے اور فلاسک کا پوشیدہ چیمبر کھولا۔ جس طرح ریوالور میں گولیاں فٹ ہوتی ہیں، اس طرح وائرس کے ایمپیول اپنے خانوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے اشکال دیکھ کر بائر کے ذہن میں میزائل کا تصور ابھرا، ننھے شیشے کے بنے ہوئے میزائل جو فائر کے لیے تیار تھے، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا۔ ان کی ہلاکت خیزی میں کئی گنا اضافہ کرنا باقی تھا، جس کے بعد امریکہ کے اسلحہ خانوں کا کوئی بھی نیوکلیئر میزائل ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اگرچہ بائر 40 برسوں سے اس قسم کی چیزوں سے کھیلتا آ رہا تھا، لیکن ابھی بھی وہ کسی بھی کام میں احتیاطی حفاظتی تدابیر کو بروقار لانا نہیں بھولتا تھا۔ کام مکمل کر کے اس نے کولر بند کیا اور کوڈڈ لاک لگا دیا۔ کوڈ الفا نیمورک تھا، ہندسے اور حروف۔ آخر میں اس نے درجہ حرارت متعین کیا اور کھڑا ہو گیا۔ شریف حضرات، گھڑی چل پڑی ہے۔ وہ مسکرایا۔ والٹا پلیس کی تعمیراتی قطار میں ہر عمارت کے عقب میں ایک گیراج تھا جو گلی میں کھلتا تھا۔ ریڈ اور رچرڈسن نے کولر گیراج میں منتقل کیا، جہاں ایک والوو اسٹیشن ویگن کھڑی تھی۔ بائر پیچھے رہ کر حالات کا جائزہ لے رہا تھا کہ وہاں کوئی نشانی نہ رہ جائے۔ انگلیوں کے نشانات اور فورنسک کے معاملات کی اسے پرواہ نہیں تھی، کیونکہ ان کے نکلنے کے بعد NSA کی خصوصی ٹیم وہاں پہنچ کر ہر نشان مٹا دیتی۔ ایسی کئی گمنام محفوظ کمی گاہیں سیف ہاؤس NSA کے زیر استعمال تھیں۔ خصوصاً واشنگٹن میں صفائی کے لیے آنے والی ٹیم کے مصروف اوقات کار میں یہ ایک معمول کی بات تھی۔ بائر ٹریلور کی روح کا شکریہ ادا کر کے والوو میں ریڈ اور رچرڈسن کے ساتھ آن ملا۔ اگلے منٹ تینوں عمارت چھوڑ چکے تھے۔ پیٹر ہاول سسری کی شہرہ آفاق آرٹ گیلری میں تصاویر دیکھتے ہوئے عصمت سے بات کر رہا تھا۔ وہ اپنے اطراف سے غافل نہیں تھا۔ جان، پیٹر بات کر رہا ہوں۔ 4500 میل دور عصمت ہائی وے 77 پر تھا۔ بولتے رہو۔ پیٹر نے فرانکو گریمالڈی سے ملاقات اور بات کا احوال گوش گزار کیا۔ اس میں پیٹر ڈریک اور ٹریوس نیکولس کے ساتھ خونی مٹ بھیڑ کا احوال بھی تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ امریکی فوجی تھے؟ عصمت نے استفسار کیا۔ 100%، پیٹر نے جواب دیا۔ میں نے پوسٹ آفس کی نگرانی کی تھی۔ نیکولس نے جو نمبر بتایا تھا اسی باکس نمبر پر ایک افسر آیا تھا۔ میں اسے بھی چھاپ لیتا، لیکن موقع نہیں تھا اور نہ میں بیس میں گھس سکتا تھا۔ پیٹر نے وقفہ لیا۔ ویسے جان، تمہارے فوجی بھائی کیا چکر چلا رہے ہیں؟ تم نے حیران کن اطلاع دی ہے۔ میری شدید آرزو ہے کہ میں تمہارے سوال کا جواب دینے کے قابل ہوتا۔ امریکن ملٹری ملوث ہے، فوجی بحیثیت قاتل خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس انکشاف نے ایک نئے زاویے کا اضافہ کر دیا تھا۔ پہلے سے پیچیدہ صورتحال پیچیدہ تر ہو گئی تھی۔ اگر نیکولس اور اس کا ساتھی ایک اسمگلر کے کہنے پر قاتل کا کردار ادا کر رہے تھے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ کوئی ان کو اس کے لیے ادائیگی کر رہا تھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، پیٹر نے ہم خیالی کا اظہار کیا۔ کوئی آئیڈیا ہے کہ ادائیگی کرنے والے تک پہنچا جا سکے؟ ایک ترکیب ہے، پیٹر نے سمجھانا شروع کیا۔ پیٹر سے بات ختم کر کے عصمت 10 منٹ بعد کیمپ ڈیوڈ کی حدود میں داخل ہو رہا تھا۔ ملٹری پروٹوکول کے ساتھ وہ روز بٹ پھر گیسٹ ہاؤس میں آیا۔ ناتھن کلین وہاں فون پر مصروف گفتگو تھا۔ اس نے عصمت کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر بعد فون رکھ کے اس نے عصمت کو دیکھا۔ دوسری طرف کیروف تھا۔ اس نے عصمت کو بتایا۔ کیروف الٹے قدموں چل کر کچھ پانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ بایو پرٹ میں ہر کوئی زیر تفتیش ہے۔ یاردینی کے رابطے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ قسمت کی دیوی اب تک روٹھی ہوئی ہے۔ یاردینی خاموش طبع آدمی تھا۔ وہ پیسے خرچنے کے لیے ادھر ادھر جاتا تھا۔ نہ مغرب کی پرتعیش زندگی کے خوابوں کا اس نے کبھی اظہار کیا۔ کوئی مشکوک ای میل نہیں، کوئی فون کال بھی نہیں۔ کبھی اسے غیر ملکی سے ملتے نہیں دیکھا گیا۔ تاہم میں نا امید نہیں ہوں۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی رابطے کے وہ اتنی زہریلی سازش کا حصہ بن گیا؟ اس کا مطلب ہے جس نے بھی یاردینی سے رابطہ کیا وہ ہر درجہ محتاط تھا، عصمت نے کہا۔ نیز وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ صحیح آدمی سے رابطہ کر رہا ہے، جس کی کوئی فیملی نہیں ہے،
जो करप्ट है और वो अपना मुंह बंद रख सकता है। हाँ, ऐसा ही है। इस्मत ने तेजी से पेश आने वाले वाकयात की तफसील से कहानी सुना दी। रूस से डॉल्स एयरपोर्ट तक वो पीटर वाली ताज़ा खबर तक आया तो किलीन का एक अबरू पेशानी पर चढ़ गया। आगे इस्मत ने नई तजावीज़ पेश की। फ़ोन कॉल ने मदाखलत की। किलीन ने मुख्तसर बात की, उसकी पेशानी शकन आलूद हो गई। इस्मत बगौर बॉस के तासुरात देख रहा था। बोलू ड्राइवर तक पहुंच गए थे, किलीन ने इत्तला दी। लेकिन इस्मत ने सवाल उठाया। वो समझ रहा था कि अच्छी खबर नहीं है। किलीन ने राब्ता ख़त्म नहीं किया। एक हाथ माउथ पीस पर रखा हुआ था, लेकिन ये कि वो मारा जा चुका है। कोई गवाह नहीं, न कोई इशारा, कुछ भी नहीं। किसी ने कुछ नहीं देखा। उसने सरगोशी में बताया और फ़ोन पर हिदायत देने लगा। मुझे सुराग लसां की रिपोर्ट और क्राइम सीन की तस्वीर दरकार है। फोटो फौरन फैक्स कर दो। और हाँ, मॉरू अलर्ट मनसूख है।